أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 399 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَلَا تَهِنُوا، اور تم ہمت نہ ہارو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کی تلاش میں، ان تکونوا، اگر ہو تم، تعلمون، دکھ اٹھاتے، فإنہم، تو بلا شبہ وہ بھی، یعلمون، دکھ اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم دکھ اٹھاتے ہو، وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ سے، ما، اس چیز کی کہ لا یرجون، وہ امید نہیں رکھتے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ہے، علیماً، خوب جاننے والا، حکیماً، بڑی حکمت والا۔ ترجمہ اس آیت کا یوں ہے کہ اور ان کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم تو اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ تم ان لوگوں یعنی دشمن کافروں کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اور تم اللہ سے اس بات کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ پچھلی آیتوں میں تسلسل کے ساتھ جہاد اور ہجرت سے متعلق مختلف ہدایات اور مختلف معلومات دی جا رہی ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کی ہدایت مسلمانوں کو دے رہے ہیں کہ دشمن سے مقابلے کی صورت میں اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ دشمنوں کا پیچھا کرنے میں کبھی کمزوری مت دکھائیں، اس لیے کہ مقابلے کے وقت دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری دکھائی جاتی ہے تو دشمن شیر ہو جاتا ہے، فطری طور پر دشمن میں مزید ہمت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور قوت کے ساتھ پیچھا کیا جاتا ہے تو دشمن مسلمانوں کو طاقتور سمجھ کر حملہ کرنے کا ارادہ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حکم دیا کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، ہمت مت ہارو۔ یہ ایک اصول بلکہ یہ ایک ہدایت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ دوسری اہم ترین بات اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے اس آیت میں یہ کہی ہے کہ اگر تم کو کوئی دکھ پہنچتا ہے تو تمہیں اس پہلو پر بھی غور کرنی چاہیے کہ تمہارے دشمن بھی تو دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں۔ جس طرح جنگ میں تم زخمی ہوتے ہو تو دشمن بھی زخمی ہوتا ہے، تم قتل کیے جاتے ہو تو دشمن بھی قتل کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمہیں آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جنگ ہے، قتال ہے، اور قتال میں اور جنگ میں ظاہر بات ہے کہ تم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تم کو تکلیف پہنچتی ہے تو فإنہم یعلمون، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے کما تعلمون، جیسے تم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن ایک بات اللہ تبارک و تعالی نے جو تیسری بات بتائی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ،
تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو اس امید سے تو یہ کافر بالکل محروم ہیں۔ تم جنگ میں، جہاد میں، قتال میں حصہ لیتے ہوئے اس بات کی امید رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرے گا، ثواب عطا کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، تمہارے درجات کو بلند کرے گا، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ ان تمام امیدوں کے ساتھ تم جنگ میں حصہ لیتے ہو، لیکن یہ امید تمہارے دشمنوں کو حاصل نہیں ہے، قسمت میں نہیں ہے، ان کے نصیبے میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس یہ امید کا سمندر کہاں ہے؟ تمہارے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ علیم ہے اس معنی کر کے یہ بات یاد رکھو کہ جن نیتوں کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ تم اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو جہاد کر رہے ہو، جو قتال کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے، تمہاری نیتوں کا، تمہاری اعمال کا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا تمہیں برابر عطا کرے گا۔ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، حکمت کے مطابق کس طریقے سے معاملہ کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله